مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسنی باتیں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان نورانی۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج انسنی باتیں میں جواہر رضا خان صاحب کہاں ہیں اور میں آپ سے کیوں مخاطب ہوں۔ تو ناظرین، آج آپ سے مخاطب ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم امام اہل سنت کے جو خانوادے کے چشم و چراغ ہیں ان سے ہم وہ سوالات کریں گے جو عموماً ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں میں ہیں اور وہ شکوہ کرنا رہتے ہیں کہ ہمارے ان سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے۔ آج میں آپ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے، اپنی یوتھ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے، آج میں امام اہل سنت کے جو چشم و چراغ ہیں، جو آپ کے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، ان کو مخاطب کروں گا اور ان سے وہ سوال کروں گا جس سے آپ لوگوں مطمئن ہو سکے۔ تو سب سے پہلے سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے مزاج ٹھیک ہے آپ؟ سر آج ہم نے آپ کو جو زحمت دی ہے اس کا مقصد ہے، ایک خاص مقصد ہے۔ سر امام اہل سنت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے سوالات جو ہیں، بہت سے کنفیوژن جو ہیں ہمارے معاشرے میں دانستہ طور پر نوجوان نسل کے ذہنوں میں زہر گھولا گیا ہے اور بہت سی کنفیوژن کریٹ کی گئی ہیں۔ تو آج ہم آپ سے چند اس پوڈ کاسٹ کے اندر، اس مختصر وقت کے اندر کچھ ایسے سوالات کریں گے جس سے ہمارے یوتھ جو ہے ان کے ذہن کلیئر ہوں اور وہ امام اہل سنت کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے کردار کے حوالے سے جو بھی ان کے ذہنوں میں جو بھی کنفیوژن ہے وہ ہم دور کر سکیں۔ تو سر بغیر وقت ضائع کیے پہلا سوال یہ ہے کہ امام اہل سنت کا جو خانوادہ ہے، جو آپ کے آباء و اجداد ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کہاں سے آئے؟ اور کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ آپ پٹھان تھے اور آپ ہندوستان میں آپ کا کنیکشن کیسے بنا، کیا وجوہات تھی کہ آپ وہاں سے اٹھ کے ہندوستان آئے؟ اس پہ تھوڑے سے سر آپ روشنی ڈالیں۔ یہ نادر شاہ کا زمانہ تھا اور اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہے 1856 کی۔ جی 1856 سے تقریباً 150-200 سال پہلے کی بات ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کے دادا کے دادا کے دادا، صحیح، ٹو بی ویری ایزیلی میکنگ انڈرسٹینڈ، اوکے، ان کا نام تھا حضرت سعید اللہ خان۔ یہ بیسیکلی ولی عہد تھے قندھار، اسٹیٹ آف قندھار جو کہ افغانستان میں تھی، اور بڑیچ قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا جو ولی عہد ہونے کی وجہ سے ان کے کچھ اختلافات پیدا ہوئے ان کی سوتیلی ماں سے، اور وہ ان کے سوتیلے چھوٹے بھائی کو مسند پہ بٹھانا چاہتی تھیں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے جسٹ ٹو ایوائڈ دی بلڈ شیڈ اب سے ہجرت کی اس طرف، اور نادر شاہ کے ساتھ وہ ادھر پہنچے۔ ادھر سے پہلے وہ باجوڑ میں کچھ عرصہ انہوں نے اسٹے کیا، ہماری جو پاکستان کی ایجنسی ہے باجوڑ ایجنسی، وہاں اسٹے کیا۔ اس کے بعد ان کا اسٹے ہوا لاہور میں۔ محمد شاہ رنگیلا بادشاہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں مغلوں کا، اور اس بادشاہ کے دور میں شیش محل میں یہ لاہور میں ٹھہرے تھے۔ بہت ساری کتابوں میں یہ تک ذکر آیا ہے کہ ہو سکتا ہے شیش محل ان کو بخش دیا گیا ہو، لیکن اس میں اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ اتھینٹسٹی یہ ہے کہ ہی اسٹیڈ ان دیٹ شیش محل فار اباؤٹ 2 to 3 months، تقریباً 3 سے 4 مہینے کا ان کا اسٹے رہا تھا۔ اس کے بعد یہ ان کو شفٹ کیا گیا بریلی میں، وہاں پہ انہوں نے 4 سے 5 ہزار سپاہیوں کے ساتھ لوگوں سپاہ گری کی، ان کے سپہ سالار بنے، اور بہت ساری بغاوتوں کو جو کہ مغلوں کے خلاف شروع ہوئی ہوئی تھی ان کو بھی کچلا۔ ان کو شجاع جنگ بہادر کا خطاب بھی ملا، یعنی ان کی ایک خون کے اندر سپاہ گری تھی، اور یہی سپاہ گری اگلی 4-5 پشتوں میں موجود رہی، اور یہ مغلوں کے مختلف بادشاہوں کے ساتھ مختلف ڈیوٹیاں کرتے رہے، ایڈمنسٹریشن بھی، سپاہ گری بھی، اور ایک جو تھے وہ ایک اچھے فائنانس منسٹر بھی تھے اعلیٰ حضرت کے جو خانوادے میں، جو ان کے جد امجد کے جد امجد تھے۔ یعنی مولانا رضا علی خان جو اعلیٰ حضرت کے دادا تھے، وہاں تک جتنے بھی اوپر حضرت سعید اللہ خان سے لے کر مولانا رضا علی خان تک، یہ تمام لوگ مغلوں کے ساتھ فن سپاہ گری میں بھی انوالو رہے اور ڈفرینٹ ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز بھی ان کے ساتھ کرتے رہے۔ مولانا رضا علی خان پہ آ کر یہاں پہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے۔ اعلیٰ حضرت کا خانوادہ یہاں پہ کنورٹ ہوا ہے فرام سپاہ گری ٹو علمی دنیا میں، یہاں پہ انہوں نے قدم رکھا۔ پہلا دارالافتاء انڈیا میں بنایا، پہلا دارالافتاء۔ اب جب یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوا تو اس وقت پھر یہاں پہ لوگ جو جتنے بھی تھے جو ان کے خاندان کے آئے تھے، انہوں نے کنورٹ کیا، اور فرام سپاہ گری یہ پھر عالم دین بننا شروع۔ اس کے بعد مولانا رقی علی خان صاحب آئے، وہ بھی بڑے صاحب کتاب، ان کا صاحب تصنیف تھے، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب تھے، اور ان کی گود میں پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تشریف لائے تھے۔ یہ تو بڑی آپ نے انٹرسٹنگ ہمیں معلومات دی کہ بیک وقت
ایک ہی خاندان جو ہے وہ سپہ سالار بھی ہے، حریت پسند بھی ہے، جنگجو بھی ہے، اور پھر اس کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اور وہ علمی دنیا کی طرف وہ رخ کرتا ہے. بالکل ایسا. اور جس طرح بتا رہے ہیں کہ انہوں نے مغل بادشاہوں کے ساتھ مل کر امام اہل سنت کے خانوادوں نے، آپ کے آباء و اجداد نے بغاوتوں کو کچلا اور آپ نے اپنے شبہ گری کے رنگ دکھائے. یہ بھی ایک ہمارے لیے تاریخ کا حصہ ہے اور ہمارے نوجوانوں کو اس کو سمجھنا چاہیے. اچھا ہم تھوڑا آگے آتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ مغل جو سلطنت ہے وہ وہاں پر انگریز جو ہے وہ نقب لگاتا ہے اور وہ زوال پذیر ہوتی ہے، اور ایک تاریخ ہندوستان میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے تحریک جنگ آزادی کا. تو وہ تحریک جنگ آزادی سر جو ہے اس میں بھی کوئی امام اہل سنت کے جو آباء اجداد ہیں ان کا کوئی کردار، کوئی کنٹریبیوشن نظر آتا ہے؟ 1857 کی جنگ آزادی، 3 کریکٹرز آپ کو بتاؤں گا، ان کے ارد گرد ہی یہ پوری کہانی ہے. صحیح. میں بریلی کی حد تک محدود کر رہا ہوں. ٹھیک. حضرت فضل حق خیر آبادی، انہوں نے وہ مشہور و معروف فتویٰ دیا تھا، اہل سنت کے امام تھے، اہل سنت کے عالم تھے، جس کے تحت پھر انگریزوں کے خلاف تمام اہل سنت یعنی تمام مسلمان اکٹھے ہو گئے تھے اور جنگ آزادی شروع ہوئی تھی. اور اسی کی پاداش میں ان کو انڈمان آئلینڈز میں، ان کو اس وقت کالا پانی کہا جاتا تھا، وہاں انہوں نے ان کو قید بند میں ڈال دیا گیا تھا. اس کے بعد وہیں پہ ان کی شہادت ہوئی تھی. حضرت فضل حق خیر آبادی کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے خود لیا ہے اپنی کتابوں میں. اور ان کے 2 ساتھی کون تھے؟ مولانا رضا علی خان صاحب، جو کہ پیچھے تو سارے سپہ سالاری تھے، ساتھ ہی عالم دین تھے، اور ساتھ ایک مشہور نام ہسٹری کا موجود ہے، جنرل بخت خان. بالکل. یہ تینوں حضرات جو تھے، ان تینوں نے مشترکہ ایک حکمت عملی کے تحت بریلی کے علماء نے، بریلی کے سپہ سالاروں نے، بریلی کے مسلمانوں نے یونین جیک انگلینڈ کا بریلی میں نہیں لگنے دیا، حالانکہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی. یہ بات تاریخ کا حصہ ہے. تو ایک بہت بڑا کردار ہے امام احمد رضا خان کے خاندان کا ایز فار ایز جنگ آزادی از کنسرن، اور ایک حریت پسند کا جو ایک پیشن ہوتا ہے اس کو دکھانے میں. تو جب آپ بات کرتے ہیں یا کوئی بات کرتا ہے کہ ان کو انگریزوں سے کنیکٹ کرتا ہے، تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ بعض کتابوں میں تو یہ تک لکھا ہوا ہے کہ مولانا رضا علی خان صاحب کے سر کی قیمت اس زمانے کے 500 روپے رکھی گئی تھی، ان کے سر کی قیمت. تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ جس خون میں اس قدر انگریزوں کے خلاف نفرت ہے اور حریت ہے، اس خاندان کے کسی بھی چشم و چراغ کو جب آپ کہتے ہیں کہ وہ انگریز سے ملا ہوا تھا، تو یہ بات صریحاً غلط ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ڈی این اے کے اندر یہ چیز موجود نہیں تھی. سر یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے تاریخ بیان کی کہ تحریک جنگ آزادی ہے، اس سے قبل بھی امام اہل سنت کے جو آباء و اجداد تھے وہ حریت پسند تھے، اور انہوں نے انگریز کے خلاف بھی بغاوت کی اور انگریز نے ان کے سر کی قیمت بھی رکھی. لیکن سر ایک چیز میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے کہ جب تحریک خلافت سٹارٹ ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، اور جو خلافت عثمانیہ جو کہ مسلمانوں کا مرکزیت کی علامت تھی، اس کو بچانے کے لیے ہندوستان میں ایک تحریک اٹھتی ہے، تو وہاں پہ ہمیں امام اہل سنت کا کردار تو کچھ اور نظر آتا ہے. تو اس حوالے سے کافی کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ اگر واقعی آپ میں حریت پسندی تھی تو آپ نے تحریک خلافت کو سپورٹ کیوں نہیں کیا، اور خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے آپ میدان عمل میں کیوں نہیں آئے؟ ایک کتاب ہے 17-18 صفحے کی، پروفیسر ڈاکٹر دلاور خان صاحب کی. صحیح. میں اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے اس کو بھی پیش کر دوں گا لوگوں کے سامنے. اس نے بڑا اچھا تقابل دیا ہوا ہے اعلیٰ حضرت کا اس وقت کے علماء، جن میں مولانا محمد علی جوہر شامل ہیں، اور بڑے بڑے پائے کے قائدین شامل ہیں. ان سے اختلاف کیا تھا یہ ہمیں پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اختلاف بالکل اس بات پہ نہیں تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو بچانا ہے اور انگریزوں کے ظلم سے ان کو چھٹکارا دلانا ہے، اور اس سلطنت کا بچنا مسلمانوں کی بقا کی ضمانت ہے. اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف صرف اس بات سے ہے کہ کیا وہ خلافت عثمانیہ ہے یا سلطنت عثمانیہ ہے. اعلیٰ حضرت کیونکہ اب ان کے پاس جو اینت تھی نا، وہ قرآن و حدیث ڈیفینیٹلی قرآن و حدیث کے دائیں بائیں اعلیٰ حضرت پوری زندگی میں نہیں گئے. وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو ہم نے پورا سپورٹ کرنا ہے، مل کے سپورٹ کریں، لیکن اس کا نام آپ تحریک خلافت نہ رکھیں، تحریک سلطنت عثمانیہ، کیونکہ خلافت ایک صحیح حدیث کے مطابق خلافت صرف قریش میں سے ہوگی، اور یہ صحیح حدیث موجود ہے بخاری میں. یہ آپ کا علمی موقف تھا. یہ علمی موقف تھا. اچھا، دوسری طرف آپ آ جائیں کہ اس کی سیاسی ریزن کیا تھی. یہ تو صرف نام پہ مسئلہ تھا نا. سیاسی ریزن کیا تھی کہ تحریک خلافت کا جو
سرکردہ لیڈر تھا وہ ہمارے جو کانگریسی مولانا حضرات تھے، انہوں نے گاندھی کو بنایا تھا، اور گاندھی کو مسجدوں کی مسندیں آفر ہو گئی تھی کہ آپ نے ادھر بیٹھ کے خطاب کرنا ہے مسلمانوں سے اور ان کو بتانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی ہندو آپ کے ساتھ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا 1888 سے جب سے کانگریس بنی ہے اسی بات پہ اختلاف چلتا رہا اس زمانے کے مولوی حضرات سے کہ بھائی یہ کانگریس سے بچو، کانگریس مسلمانوں کی دوست نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں پر اعلیٰ حضرت نے تحریک خلافت سے اپنے آپ کو بالکل الگ کیا۔ اس لیے الگ کیا کیونکہ اس کی کمانڈ کون کر رہا تھا؟ گاندھی کا گاندھی کر رہا تھا، اور ہمیں بعد میں تاریخ نے اس بات کو ثابت کر دیا، اعلیٰ حضرت واز رائٹ۔ وہ دور اندیش تھے، ان کے پاس سیاسی بصیرت تھی، اس وجہ سے تھی کیونکہ ان کے علم کے تمام خزانے نکلتے تھے قرآن سے اور حدیث سے۔ ان کو کلیئرٹی تھی کہ جو ایک کافر ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں کو لیڈ نہیں کر سکتا، اور وہ تحریک کبھی بھی کسی منطقی انجام پہ نہیں پہنچ سکتی، اور وہی کچھ ہمارے سامنے ہوا۔ علامہ اقبال جو کچھ عرصے کے لیے خلافت کمیٹی میں موجود تھے، انہوں نے بھی خلافت کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا، اور پتہ لگ گیا کہ تحریک خلافت بری طرح فلاپ ہو گئی۔ اور اس کے فلاپ ہونے کے بعد پھر نئی چالیں چلی گئیں۔ آپ کے اگلا سوال میں دیکھتا ہوں اس کو جوڑے گا نہیں جوڑے گا۔ اس کے بعد پھر یہ نان کوپریٹو موومنٹ آیا۔ اسی طرف سر میں آنے لگا تھا، میں آپ سے سر یہی سوال کرنے لگا تھا کہ امام اہل سنت کی سیاسی بصیرت کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ امام اہل سنت نے جو سیاسی طور پر اس تحریک سے اختلاف کیا وہ لیڈرشپ کے حوالے سے تھا، جبکہ آپ سلطنت عثمانیہ کے خیر خواہ بھی تھے اور آپ ان کے سپورٹیو بھی تھے۔ سر اس پہ بھی کوئی ایویڈنس موجود ہے کہ آپ نے سلطنت عثمانیہ کو کیسے سپورٹ کیا؟ رضا مصطفیٰ نام کی ایک پہلی سیاسی جماعت جو بنائی، جس نے چندہ اکٹھا کیا، جس نے عثمانیوں کو اس زمانے میں چندہ بھیجا، جس کی ایکنالجمنٹ اس زمانے کے سلطانوں نے بھی کی، وہ بھی موجود ہے اس زمانے میں، ریکارڈ پہ موجود ہے، وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اور یہ چیزیں اعلیٰ حضرت نے کئی اپنے خطبوں میں بیان کی ہیں، لیکن ان کو کنفیوز اس لیے کیا گیا کیونکہ اعلیٰ حضرت واز ناٹ وتھ انگلش مین۔ انگریزوں کے ساتھ کون تھا؟ جو دوسرے کانگریسی ملا تھے اور جو باقی دوسرے فرقے کے لوگ تھے، جن میں وہابیوں سے لے کر دیوبندیوں تک، چکرالوی اور نیچری، یہ سارے موجود تھے۔ سر سید احمد خان میں مثال موجود ہے۔ یہ لوگ، ان لوگوں نے اپنے آقا سے یہ سیکھا تھا ہاؤ ٹو ڈو پروپیگنڈا، اور اس لیے جس کو پروپیگنڈے کا شکار کرنا تھا اس کے خلاف یہ مہم چلائی گئی۔ اور اس کے بعد جو نان کوپریشن موومنٹ ہوا وہ اس کو بھی لیڈ کون کر رہا تھا؟ گاندھی لیڈ کر رہا تھا۔ اس وقت بھی اعلیٰ حضرت نے نان کوپریشن موومنٹ سے مسلمانوں کو الگ رہنے کو کہا۔ سر سید احمد خان نے اس کے بعد اس میں کمپلیٹ ایک آمیزش کر کے، ملاوٹ کر کے، نیچری مذہب کو بیچ میں ڈال کے، الہاد کو بیچ میں ڈال کے، فرشتوں کو نہ ماننے والی باتیں، اس قسم کی باتوں کے ساتھ، اپنے اس کانسیپٹ کے ساتھ علی گڑھ یونیورسٹی، ایم اے او کالج سے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، اور اس کے اندر ان لوگوں کو تعلیم دی گئی جو کہ مغرب زدہ دماغ رکھتے تھے، وہ ذہن رکھتے تھے جس کی آج تک تقلید کی جاتی ہے، اور آج بھی ہمیں بہت سارے انسٹیٹیوشنز پاکستان میں نظر آتے ہیں جو کہ اس مغرب زدہ تحریک جو کہ سر سید احمد خان نے شروع کی تھی اس کا ساتھ۔ سر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ تحریک ترک موالات، نان کوپریشن تحریک، اس کے مقاصد کیا تھے اور اس کے پیچھے کون سے عوامل تھے، اس کا بھی تجزیہ کر لیا۔ ہم تھوڑا آگے آتے ہیں۔ سر یہ کہا گیا ہندوستان کی تاریخ میں، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور مسلمانوں کو یہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے اگر وہ اپنا ایمان اور اپنا دین بچانا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت امام اہل سنت نے کون سا موقف اپنایا تھا؟ امام اہل سنت نے ہر وہ موقف اپنایا جس میں مسلمانوں کی ایمان کو اور مسلمانوں کی بقا کو تقویت ملنی تھی۔ دارالحرب کے بجائے اعلیٰ حضرت نے دارالاسلام ہندوستان کو کہا۔ جی، وہ ان کی فیملی خود افغانستان سے مائگریٹ کر کے آئی تھی، اور اس زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد جو کہ گاندھی کی ہر بات کو نوٹیفائی کر کے فتویٰ دے کے اس کو مسلمان کر دیا کرتے تھے، انہوں نے ہی یہ فتویٰ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے مسلمان ہجرت کر جائیں۔ اچھا، اگر مسلمان ہندوستان سے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہجرت کر گئے ہوتے، جو کہ کچھ پارٹ نے ہجرت کیا بھی تھا اور افغانستان میں جا کے پھر وہ پریشان بھی ہوئے کیونکہ نہ وہ نوکریاں تھیں، نہ وہ پہنچ سکے، اور ذلیل و خوار ہو کے یا بیچارے مارے گئے یا واپس ان کی جائیدادیں چھینی گئی تھیں ان کی۔ اب اس بات کو ذرا سوچیں، یہ تو میں نے آپ کو ایک تاریخی حقیقت بتائی کہ افغانستان جو گئے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آن دی گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں، آج ہم یہاں بیٹھے، اگر ہم یہاں سے ہجرت کر گئے ہوتے تو کیا پاکستان وجود میں ہوتا؟
کیا مسلمان وہاں پہ آج بھی جو 35-36 کروڑ کی آبادی میں مسلمان موجود ہیں، پاکستان سے زیادہ موجود ہے، جو زیادہ موجود ہیں ہندوستان میں، تو کیا وہ مسلمان ہوتے؟ اور اگر وہ ہوتے تو کس حال میں ہوتے اگر تھوڑے رہ گئے ہوتے؟ اور اگر وہ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا نام لیوا، حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا نہ ہندوستان کی سرزمین میں ہوتا، نہ پاکستان بنتا۔ تو یہ سیاسی بصیرت کا کریڈٹ دینا چاہیے اعلیٰ حضرت کو کہ اس کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہیے؟ مجھے تو آج تک یہ بات ہی سمجھ نہیں آئی۔ بالکل سر، آپ نے صحیح کہا کہ امام علیہ سنت کی سیاسی بصیرت تھی کہ آپ نے مسلمانوں کو ہندوستان چھوڑنے سے روکا، اور اس کا آج دیکھ رہے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آج پاکستان وجود میں آیا، اور کس طرح سے جناب مسلمان جو ہیں وہ منظم ہوئے۔ اچھا سر، ہم تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں۔ ایک اور فتنہ سر اٹھاتا ہے ہندوستان میں، انکار ختم نبوت کا، اور یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی کے روپ میں ایک انگریز کا ایک پودا جو ہے وہ یہاں پر انفیکٹ کیا جاتا ہے، اور لوگ یہاں پر پورا ایک مشینری، حکومتی مشینری جو ہے نا اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو امام علیہ سنت نے اس فتنے سے نپٹنے کے لیے اور اس کا تعاقب کرنے کے لیے آپ نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ امام احمد رضا خان کا جو زمانہ تھا یہ فتنوں سے بھرپور زمانہ تھا۔ جی بالکل ایگزیکٹ۔ اور اس میں اگر میں اس کو قادیانیت کو پہلے وہابیت کا انٹروڈکشن اور پھر اس میں دیوبندیت نہ ڈالوں تو آئی تھنک میں انصاف نہیں کروں گا اس انوائرمنٹ سے جو کہ امام احمد رضا خان کے ارد گرد اس وقت بنی ہوئی تھی۔ صحیح۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں وہابیت کا ایک فرنچائز یہاں پہ کھولا گیا جس کو دیوبندیت کہتے ہیں، اور اس فرنچائز نے بھی ایمان کے بہت سارے تقاضوں کو خراب کیا، مبہم کیا، اور ان میں ڈائیورژنس پیدا کی۔ صحیح۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی وہ اصطلاحاً اگر میں بات کروں علمی اصطلاح میں تو حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ایز اے شخصیت ان کے اوپر اس قسم کی باتیں کی گئیں جن پہ پھر اعلیٰ حضرت نے ان پہ فتویٰ لگائے اور ان کو اسلام سے بھی خارج کیا، ان لوگوں کو جن علماء دین نے یہ کام کیا تھا کہ حضور کی زندگی کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی کہ یہ ان کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو ایسے ہے جیسے کسی بیل کا، کسی گدھے کا، یہ اس قسم کی معاذ اللہ باتیں کی گئی۔ جی کتابوں میں لکھی گئی، اور یہ کتابیں موجود ہیں۔ جی یہ کتابیں موجود ہیں، چاہے وہ اشرف علی تھانوی ہو، چاہے وہ رشید گنگوہی ہو، چاہے وہ خلیل بیٹوی ہو، چاہے اسماعیل دہلوی ہو، ان سب لوگوں۔ اور یہ باقاعدہ اگر آپ غور کریں تو یہ کتاب جو تقویۃ الایمان ہے یہ کتاب التوحید کا چربہ ہے۔ جی۔ کتاب التوحید کس نے لکھی تھی؟ محمد بن عبد الوہاب نے۔ اس نے بھی حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معذلہ ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسی کو پھر یہاں پر اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان۔ اور اچھا مزیدار بات کیا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ایجنٹ امام احمد رضا تھے۔ تقویۃ الایمان کی انگریزی ٹرانسلیشن لنڈن میں کی جاتی ہے، انٹرسٹنگ ہے، 1837 کے اندر۔ 1837 میں اس کتاب کا انگریزی ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے اور وہ انگریز مفت میں بانٹتا ہے کتاب۔ اور یہ بات میں تاریخی پیرائے میں بتا رہا ہوں اور کتاب میں سے پڑھ کے بتا رہا ہوں، اور بہت بڑے بڑے تاریخ دانوں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے۔ 1837 تقویۃ الایمان کا انگلش ٹرانسلیشن۔ تو یہاں سے بات اب آتی ہے جب انہوں نے روح محمدی نکالنے کی پوری کوشش کی اور امام احمد رضا خان نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، تو ایک ہی بات رہ گئی تھی کہ ختم نبوت پہ وار کر دو۔ پھر وہ آپ کا سوال آتا ہے کہ قادیانیت آئی۔ قادیانیت میں نہ صرف امام احمد رضا خان کا بڑا کردار ہے بلکہ کئی مناظرے ان کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت حامد رضا خان، انہوں نے بھی کئی مناظرے کیے، اور کچھ مناظروں کے لیے وہ لاہور تشریف لائے جی، اور یہاں پر انہوں نے مسجد وزیر خان میں یہاں بیٹھ کے مناظرے کیے، اور قادیانیوں کو ہر جگہ سے شکست فاش ہوئی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو گولڑا شریف کے پیر ہیں ان کا اور امام احمد رضا خان کا شاید فزیکل ملاقات تو نہیں ہے لیکن ایک اسپریچول کانٹیکٹ تھا، ایک اسپریچول کانٹیکٹ اگینسٹ قادیانیت وہ موجود تھا۔ انہوں نے بھی بیش بہا کام کیا، پیر مہر علی شاہ جی انہوں نے بیش بہا کام کیا قادیانیت کے خلاف، اور یہ ایک اسپریچول کانٹیکٹ ایسا تھا جس نے قادیانیت کو یقیناً اس زمانے میں اس جگہ پہنچنے سے روک دیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ اس کے بعد اس کو کنٹینیو نہیں کیا گیا، کہ آج بھی ہماری حکومتوں کے اندر، ہمارے بڑے بڑے اداروں کے اندر یہ فتنہ موجود ہے، اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی میراث کی حفاظت نہیں کی۔
تو سر دیکھیے دین جو ہے نا وہ تعامل امت کا نام ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھیں کہ اگر ہم دین کو اپنے اسلاف سے اپنے اکابرین سے کاٹ دیں تو پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا جو کانٹیکٹ تھا، جو آپ کس کے سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کا علمی طور پر اور آپ کا روحانی طور پر آپ کا مرشد کون تھا، آپ کس کو فالو کرتے تھے اور کس کے نظریات کے آپ علمبردار تھے، یہ بھی سر تھوڑا سا وضاحت کریں. اسلامی تعلیم، اسلامی علم کو 3 چیزوں میں جنرلی ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک ہے فقہ، دوسرا ہے تصوف، اور تیسرا ہے عقائد. اب ان 3 لوگوں کو، 3 حصوں کو 3 مختلف لوگوں نے مختلف زمانوں میں لیڈ کیا، جو کہ اعلیٰ حضرت کے امام تھے. صحیح. یعنی ان سلسلوں کو اعلیٰ حضرت نے سپورٹ کیا اپنی پوری زندگی میں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عقائد پر. عقائد کا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اپنے نام کے ساتھ ماتوریدی لگاتے تھے. صحیح. ماتوریدی سلسلہ جو ہے حضرت ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ ازبکستان میں موجود ہے. صحیح. ازبکستان میں یہ سلسلہ تحریک معتزلہ اور اس میں بہت ساری ایسی تحریکیں جو کہ غیر اسلامی تحریکیں تھیں اور جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا تھا، ان کے خلاف بڑا منظم جہاد کیا. یعنی کہ جب سر یونانی فلسفہ جو ہے جب وہ انٹر ہوا ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر، تو عقائد میں انہوں نے فلسفے کی گڑبڑ کی. تو یونانی فلسفہ شاید پہلے کا تھا. یہ وہ عقائد ہیں جیسے حضرت مامون رشید جو ان کا عباسیوں کا خلیفہ تھا، اس زمانے میں اس کو اسٹیٹ تحریک معتزلہ کو اسٹیٹ سپورٹ ملا. تحریک معتزلہ کیا تھا؟ بیسیکلی وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھو. Now you can't do that. پھر اگر ہم قرآن کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے لگیں گے، کیا ہماری عقل اتنی ہے کہ ہم قرآن کو پرکھ سکیں اپنی عقل کی کسوٹی پر؟ یہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے معتزلہ تحریک کو اس زمانے میں اور اس کے بعد مختلف شیپس میں آتی رہی ہے تحریک، اور اس کو حضرت ازبکستان کے جو ہیں ابو منصور ماتوریدی، انہوں نے اس کا دفاع کیا. اعلیٰ حضرت جب بات کرتے ہیں عقائد کی تو وہ ماتوریدی ہیں. دوسری طرف جب بات کرتے ہیں تصوف کی تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے پکے مرید ہیں. قادریہ سلسلے میں بیعت تھے، ماتوریدی سلسلے میں بیعت تھے. اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ کون ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ. فقہی جورسپروڈنس، اسلامک جورسپروڈنس، وہ فقہ جو ہے ان کا وہ کیا ہے؟ حنفی. تو یعنی 3 جو ٹرائنگل بنتا ہے، امام ابو حنیفہ، غوث پاک، اور تیسرے حضرت ابو منصور ماتوریدی. تو یہ وہ تینوں چیزیں ہیں جن کو اعلیٰ حضرت نے اپنے تینوں ڈومینز کے اندر نہ صرف فالو کیا بلکہ ان کی تبلیغ کی. سر یہ ہم جب بات کرتے ہیں امام اہل سنت کے جو عصری علوم کے حوالے سے، کہ امام اہل سنت نے عصری علوم پر بھی اپنی تصانیف جو ہے نا وہ رقم کی، اور امام اہل سنت کا سائنسی حوالے سے بھی ایک موقف تھا. تو اس حوالے سے سر ہمارے یہاں کچھ ناسمجھ لوگ جو ہے وہ اپنی ناسمجھی میں، نادانی میں کچھ ایسی گفتگو کر جاتے ہیں کہ جو شاید جو ہے علمی حوالے سے ناپسندیدہ ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کھلے لفظوں میں بات کرتا ہوں کہ زمین کے حرکت زمین کے حوالے سے، کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ سر سیٹلائٹ کا دور ہے، ہر چیز جو ہے وہ سیٹلائٹ پہ موجود ہے، اور اس دور میں جناب ہم جب بات کی جاتی ہے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے یا زمین حرکت میں ہے، تو اس حوالے سے بھی امام اہل سنت کا جو موقف ہے اس پر کہ زبان زنی کی جاتی ہے اور مختلف قسم کے باتیں کسی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر اوور آل سائنس کی میں بات کروں تو اعلیٰ حضرت نے صرف زمین ساکن ہے پہ بات چیت نہیں کی. فوز مبین در رد حرکت زمین ایک کتاب ہے ان کی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے سائنسی موضوعات پہ جو بات چیت کی وہ آج تک سائنس اس کو پروو کر رہی ہے. اور اس کے لیے میں نے ایک پراپر سیریز چلائی ہے فوز مبین در رد حرکت زمین کے اوپر. 106 سائنسی دلائل میں سے 25 سے 30 میں کور کر چکا ہوں. آگے مجھے فیل یہ ہوا کہ اب مجھے اینیمیٹڈ ویڈیوز کی ضرورت ہے، تو الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ 4-5 دنوں میں ہمیں ایک اینیمیٹر بھی مل جائے گا اور میں سیریز کو شروع کروں گا. میں صرف آپ کو ہلکا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ایک سائنسی کتاب ہے. امپورٹنٹلی ہمیں سمجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان سائنسی دلائل کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اور پھر ان سے آگے مزید تحقیق کرنی ہے. فوز مبین در رد حرکت زمین ایک سائنسی کتاب ہے، اس کو سائنسی طریقے سے پڑھا جائے، سائنسی حوالہ جات سے ریلیٹ کیا جائے. گریوٹی، سینٹریفیوگل فورس، ان پہ باقاعدہ اعلیٰ حضرت نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے.
Discuss کیا ان کے ساتھ. اور سینٹریفیوگل فورس کو آج آپ گوگل کر کے آپ گھر جائیے گا تو آپ گوگل کر لیں سینٹریفیوگل فورس کے ساتھ آج قانون کہتا ہے، آج سائنسی قانون کہتا ہے اٹس اے فکٹیشیس فورس. اور اعلیٰ حضرت نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ فورس موجود ہی نہیں ہے. آپ اس فورس کی بات کر رہے ہیں، زبردستی پروف کر رہے ہیں کہ تھرو سینٹریفیوگل اینڈ سینٹریپیٹل فورس یہ چکر آربٹ کمپلیٹ ہے اور ارتھ گھومے جا رہی ہے. یہ ساری ایکویشنز پوری ہوتی ہیں. آپ صرف سورج کو بیچ سے نکال کے زمین کو ڈال دیں اور سورج کو آربٹ میں ڈال دیں، ایکویشنز سیم رہیں گی. انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ماڈل ڈفرینس ہے، جیو سینٹرک یا ارتھ سینٹرک یا سن سینٹرک کیا ہونا چاہیے. آپ صرف پوزیشنز چینج کر دیں، ایکویشنز یہی رہیں گی. لیکن ہاں، اس کو سمجھنے کی، اس کو تحقیق کرنے کی واقعی اشد ضرورت ہے، جس میں ہم بہت پیچھے ہیں. جیسے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ایک اور بھی ایک بڑا مشہور واقعہ میں چاہوں گا میں آپ کی زبان سے سنوں کہ مشہور ہندوستان کے ایک میتھمیٹیشین سے ایک ریاضی دان تھے، وہ آئے، وہ کیا واقعہ تھا سر؟ وہ بھی ہمارے نوجوانوں کو سنائیں. میں واقعہ تو یقین بہت سارے علماء نے سنایا ہے. مجھے ایکچولی ابھی تک وہ پرابلم نہیں ملا ہے. ڈاکٹر ضیاء صاحب تھے جو کہ وائس چانسلر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، اور ان کو ایک پرابلم ایک تھا جس کا سالو نہیں ہو رہا تھا. تو وہ جرمنی، ہی واز اباؤٹ ٹو لیو ٹو جرمنی. تو مجھے ان صاحب کا نام یاد نہیں، انہوں نے ان کو سیرت اعلیٰ حضرت میں لکھا ہوا ان کا نام. انہوں نے کہا کہ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہیں بریلی میں، ان سے جا کے مل لیجیے، وہ پرابلم سالو کر دیں گے. کہا یار ایک مولوی صاحب کا پرابلم سے، میتھمیٹکس کی پرابلم سے کیا تعلق ہے؟ لیکن وہ بڑی ضد انہوں نے کی کہ آپ جرمنی تو جا ہی رہے ہیں، تو بریلی تو 2 گھنٹے میں ٹرین پہنچ جائے گی، آپ چلے جائیں. تو وہ بریلی گئے اور وہاں جا کے اعلیٰ حضرت کو جب پرابلم پیش کی تو میرے خیال میں کچھ منٹس کے اندر اعلیٰ حضرت نے وہ پرابلم وضو کرتے کرتے، کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ وضو کرتے کرتے پرابلم سالو کی. اور وہ شخص جو تھے ڈاکٹر صاحب، وہ اعلیٰ حضرت کے مرید ہو کے اٹھے وہاں سے. اور یہ کوٹڈ سو مینی پلیسز، بہت ساری کتابوں میں یہ کوٹ ہوا ہوا ہے. میں ایکچولی اس سے آگے جانا چاہتا ہوں لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی. میں بریلی سے بھی کانٹیکٹ کیا کہ مجھے وہ پرابلم بتائیے، وہ پرابلم کیا تھی جس کو لے کے وائس چانسلر صاحب آئے تھے. کیونکہ اس پرابلم سے پھر اندازہ ہوگا کہ اس زمانے میں اگر وہ پرابلم اعلیٰ حضرت نے ریزالو کی تھی تو آج کا ایف ایس سی کا بچہ اس پرابلم کو دیکھ کے کیا رسپونڈ کرتا ہے. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جب وہ ملے گا تو میں آپ کو بلا کے یہ سوال آپ سے کرواؤں گا، وہ پرابلم بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا. سر ہم اپنے پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے کچھ آخری سوال ہے کہ امام اہل سنت کی سیاسی بصیرت پر ڈسکس کیا ہم نے کہ آپ نے کس طرح سے مسلمانوں کی بقا کے لیے آپ نے ایک موقف اپنایا، آپ نے طریق خلافت میں، اور یہ سب چیزیں ہم نے دیکھیں. تو سر آج کے دور میں، دور حاضر میں، آپ کو پتہ ہے کہ ملک پاکستان کو کئی نت نئے چیلنجز کا سامنا ہے، بڑے بڑے فتنے بھی اس وقت موجود ہیں. ہم امام اہل سنت کی تعلیمات سے کس طرح سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور میں اس دفعہ آپ کی وساطت سے پھر کہوں گا، امام احمد رضا خان کو پڑھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے اس کا حوالہ میں ایک کتاب کا دوں گا، دی نیگلیکٹڈ جینیس آف ایسٹ. یہ کتاب لکھی ہے ڈاکٹر مسعود احمد صاحب نے. ڈاکٹر مسعود احمد صاحب بڑے پائے کے بزرگ، بڑے زبردست عالم دین تھے، اور وہ بیوروکریسی میں بھی تھے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تھے، اور بڑے سینئر اپوائنٹمنٹ پہ رہے تھے. میرے خیال میں حیدرآباد شاید وہ جگہ ہے جہاں سے وہ ریٹائر ہوئے تھے. کراچی میں ان کے گھر میں گیا تھا، وہ خیر ابھی حیات نہیں ہیں، لیکن ان کے بیٹے سے بھی میری ملاقات ہوئی. ان کے گھر میں اعلیٰ حضرت کی، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایک الماریاں پڑھی ہوئی ہیں. اس میں سے ایک کتاب میں مشورہ دوں گا کہ جو بھی محب اعلیٰ حضرت اور حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ کتاب ضرور پڑھیں تاکہ ان دا رائٹ کانٹیکسٹ اعلیٰ حضرت کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں. اعلیٰ حضرت، وائی ہی واز کالڈ اعلیٰ حضرت. لوگوں کا یہ بھی بڑا سوال ہوتا ہے آپ کی جنریشن سے، یہ بھی کہ بھائی جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو یہ اعلیٰ کہتے ہیں. نعوذ باللہ ایک نبی ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کا کسی عالم دین سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ڈومین ہی ڈفرنٹ ہے. اچھا اب ہم علماء کی ڈومین میں آ جائیں. علماء کی ڈومین میں وائی ہی وہ سارا ہے، وہ اپنے کنٹمپریریز کی بات ہوتی ہے. جس زمانے میں اعلیٰ حضرت جی رہے تھے اس زمانے میں جو علماء حضرات تھے وہ اس لیول کے نہیں تھے. اگر وہ اس لیول کے ہوتے تو مجھے ایک سوال کا صرف کوئی جواب دیتے کہ جو کافر اعظم کہتے تھے قائد اعظم کو، وہ آج پاکستان کے پاور کوریڈورز میں کیسے موجود ہے؟ اہل سنت کو ہونا چاہیے تھا پاور کوریڈورز میں، وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھنا چھوڑ دیا.
ہم نے ان سے سبق لینا چھوڑ دیا. ہم نہ سیاست میں اب وہ کام کر سکتے ہیں، نہ معاشرت میں، نہ معیشت میں، نہ سائنس میں، نہ کسی بھی ڈومین میں. اٹ از ناٹ کہ اعلیٰ حضرت میں کوئی بہت اسپیشل چیز تھی. ایک اسپیشل چیز جو تھی وہ یہ تھی، ہی واز ڈفرینٹ فرام آل ادرس. ان کو 55 سے زیادہ علوم پہ دسترس حاصل تھی. یو ہیو ٹو میک شیور ناؤ کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے اہل سنت کے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ پہلے تو ان کو اسٹڈی کریں، اور اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ لگے گا ان کو اعلیٰ کیوں کہا جاتا ہے. اعلیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اعلیٰ کنٹمپریریز میں کہا جاتا ہے، یعنی جو آپ کے عصر میں، آپ کے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں ان سے کمپیئر کر کے. اگر آپ شوکت علی تھانوی سے کمپیئر کرنا چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو تو پھر وہ اعلیٰ ہی ہیں. جی ایگزیکٹلی. اگر آپ رشید گنگوہی سے کمپیئر کرنا چاہتے ہیں، اگر مولانا ابوالکلام آزاد سے کمپیئر کرنا چاہتے ہیں، جن کی اولاد میں عامر خان ابھی فلم اسٹار بھی موجود ہیں، انہی کی اولاد میں سے ہیں، تو اگر آپ ابوالکلام آزاد کو اعلیٰ حضرت سے کمپیئر کریں تو اعلیٰ حضرت اعلیٰ ہی ہیں نا یار. پھر تو انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ اس لیول کا کوئی بھی عالم دین ود علوم اباؤٹ دس ورلڈ، یہاں کے جو سبجیکٹس ہیں ان کے بارے میں ایسا کوئی نہیں. سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. ناظرین، ہم نے یہاں پر جمال رضا خان صاحب سے جو سوالات کیے، اور اس میں کوشش یہ کی گئی کہ آپ کے جو ذہن میں سوالات موجود ہیں ان کے جواب حاصل کیے جا سکے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہیں تو ضرور آپ کمنٹ سیکشن میں ان کو مینشن کریں. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ان کو بھی ہم کاؤنٹر کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میں خدا حافظ خود کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں اپنے خاص جملے سے کرتا ہوں، انسنی باتیں جواد رضا خان. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام.